اب آ جائیے کہ اجمالی طور پر ہم 6 چیزوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ جاہلیت راہبانہ کو سمجھنے میں کچھ آپ کو مدد مل جائے۔ تو اس سلسلے میں 6 باتیں ہیں، ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تصوف ایک عقیدہ، ایک ایمان اور ایک فلسفے کی حیثیت سے داخل ہوا، یعنی اسلام کے متبادل ایک عقیدہ، ایک ایمان، ایک نظریہ، ایک فلسفہ پیش کیا گیا، اور اس میں پھر وہی چیزیں جو بدھ مت میں تھی، ہندو مت میں تھی، وہ آ گئیں عیسائی راہبوں کے پاس، اور پھر عیسائی راہبوں سے پھر وہ اسلام کے پیروکاروں کے اندر دبے پاؤں دھیرے دھیرے یہ چیز داخل ہوئی۔ اس کے نتیجے میں پھر وہی حلول اور انکارنیشن کا نتیجہ ظاہر ہوا، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ میرے اندر اللہ نے حلول کر لیا ہے، میں خدا ہوں، اللہ میرے اندر آ گیا ہے، آئی ایم گاڈ، میں حق ہوں۔ اور اسی طرح اتحاد اور یہ تصورات پیدا ہوئے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ اور یہ جو یوگا کا تصور میں نے بتایا تھا آپ کو، جیسے ہمارے شاعر کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یعنی دریا کا وجود ختم ہو جائے گا، دریا سمندر میں مل جائے گا، اور شاعر جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا انضمام ہو جائے گا، وہ انضمام الحق ہو جائے گا۔ تو یہ تصورات بہت ہی عجیب و غریب تصورات ہیں، اور نئی نئی اصطلاحات وجود میں آئیں وحدت الوجود کی، اور ان معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کی گئی جس میں قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ تصوف بحیثیت ایمانیات، بحیثیت فلسفہ اور بحیثیت ایک عقیدہ مسلمانوں کے اندر دبے پاؤں داخل ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف کے اندر بھی ایک دیومالائی عقائد شامل ہوتے گئے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ وشنو کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ربوبیت کا خدا ہے، اور اس کی روح منتقل ہوتی ہے مختلف لوگوں میں اوتاروں کے اندر، اور راما اور کرشنا اور بدھا وہ وشنو کے اوتار ہیں، اور وہ زمین پر خدا کی علامت ہیں، اور یوگا کے ذریعے سے آپ برہما تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہی چیزیں پھر ہمارے ہاں نئے ناموں سے ملتی جلتی یعنی اہل اسلام کے اندر داخل ہوتی گئیں، اور پھر ایک فرضی چیزیں پیدا ہوتی گئیں کہ یہ قطب ہے، اور یہ قطب الاقطاب ہے، یہ غوث ہے، اور یہ غوث اعظم ہے۔ اب یہ اس مرحلے تک پہنچ گیا، یہاں سے اس مرحلے پہ پہنچے گا، پھر یہاں سے وہ اور وہاں سے وہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو اصطلاحات تھیں یہ ایک دیومالائی اصطلاحات تھیں۔ یعنی اس کے بارے میں قرآن مجید جو کہتا ہے کہ ان هو الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ وہ اسماء ہے جو تم نے تراش لیے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل کی۔ یہ قطب الاقطاب کیا ہوتا ہے؟ خود دنیا میں 7 قطب ہوتے ہیں، اور ان کا ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے، اور وہ یہ سارے جو تصورات ہیں یہ باطل تصورات ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو دوسری چیز کیا ہو گئی؟ یہ ایک دیومالائی ایک تصورات ولایت کے پیدا ہوتے گئے کہ اس کا یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے، اور پھر وہ اعلیٰ درجات ہیں، اور نیک لوگوں کی درجہ بندی کی جاتی رہی کہ وہ سارے جو ہمارے ہاں نظریات تھے وہ سب جو ہے وہ دھند میں جاتے رہے، اور وہ یہ جو نئی اصطلاحات تھیں یہ عوام میں مقبول ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز ہی میں
3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کو دیکھ لیجئے، ایک متقین کا ہے، ایک کافرین کا ہے، ایک منافقین کا ہے۔ 2 گروہ اس میں دوزخ میں جائیں گے، کافرین اور منافقین، اور جو مومنین ہیں، متقین ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو قرآن مجید کرتا ہے۔ یہ بنیادی اصطلاحات ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو 3 ہی قسموں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، ایک مومنین ہے، ایک کافرین ہے، ایک منافقین ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم بہت ساری درجہ بندی کرتے ہیں اور یہ فرضی دیومالائی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر ایک غیر تحقیقی رویہ پیدا ہونے لگا اور جھوٹی احادیث پروان چڑھنے لگی، اور پھر یہ اہل تصوف اور اہل تشیع کے اندر یہ رجحان عام ہوتا گیا۔ مثال کے طور پر یہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ ایک جھوٹی حدیث گھڑی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ اس طرح کے جھوٹے نظریات پیدا کیے گئے اور پھر انہیں کہا گیا کہ یہ احادیث ہیں، اور یہ زحمت گوارا نہیں کی گئی کہ دیکھا جائے، سوچا جائے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں کیا یہ تصورات صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ شاعروں نے اس پر نظمیں لکھیں، نعتیں لکھیں کہ اللہ کا نور پہلا پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، اور پھر یہ سارے نظریات مسلمانوں کے اندر عام ہوتے گئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، تصوف کا ایک عملی راستہ یہ دریافت کیا گیا کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صاحب سلسلہ ہوں۔ پھر نئے نئے سلسلے وجود میں آئے، شاذلیہ سلسلہ، چشتیہ اور سہروردیہ اور نقشبندیہ اور اس طرح کے قادریہ سلسلے وجود میں آئے۔ یہ 200-400 سلسلے، اور عالم اسلام کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں یہ 4تھی صدی اور 5ویں صدی اور 6ٹھی اور 7ویں صدی میں یہ دعوت نہ پھیلی ہو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ موراکو سے لے کر تونس سے لے کر الجیریا اور لیبیا اور مصر اور پھر یمن اور عراق اور شام اور بر صغیر ہند و پاک، ایران، افغانستان، ہر جگہ یہ سلسلے عام ہوتے گئے۔ اور 5ویں چیز پھر یہ کہ اس کی بہت ساری بدعات اس کا ایک لازمی اور ناگزیر نتیجہ تھیں، اور چنانچہ یہ بدعات وجود میں آئیں۔ قبر پرستی عام ہونے لگی، مزارات پر چادریں چڑھائی جانے لگیں، چراغ جلائے جانے لگے، اور صریحاً احادیث، صحیح احادیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اونچے اونچے گنبد تعمیر کیے گئے، صندل نکلنا شروع ہو گیا، عرس ہوا، قوالی اور اس طرح کی چیزیں یہ پھر عام ہوتی گئیں۔ اور پھر آخری چیز یہ ہوئی کہ ان بزرگوں کے بارے میں ایک تصور پیدا ہو گیا کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، اور ان کے توسل سے یا ان سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور پھر ان کی کرامات نمک مرچ لگا کر بڑے زور و شور سے پھیلائی جانے لگیں۔ اور کچھ کرامات تو سچی بھی تھیں، اور لیکن کچھ کرامات وضع کی گئیں اور جھوٹ پھیلایا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کتابوں میں آپ کو ایک ہی واقعہ وہ کئی بزرگوں سے منسوب کیا ہوا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات کہی گئی کہ فلاں بزرگ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور 40 سال تک پڑھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء سے فجر تک ان کا وضو نہیں ٹوٹا۔ چلیے ایک رات ایسا ہو سکتا ہے، 2 رات ایسے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی ہیں، ایسا ممکن ہے، لیکن 40 سال تک
40 سال تک یعنی عشاء سے لے کے فجر تک ہوا بھی خارج نہیں ہوئی، پیشاب بھی نہیں کیا، نیند بھی نہیں آئی، سوئے بھی نہیں، اور بیوی کے پاس بھی نہیں گئے، 40 سال تک مسلسل ایسے ہوا. تو یہ یعنی کیا چیز ہے؟ یہ غلو ہے یہ. اچھا، یہ واقعہ پھر منسوب کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ سے بھی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بھی، بایزید بستامی کے ساتھ بھی. جس کی بھی آپ کو مدح سرائی کرنی ہے اور جس کے بارے میں بھی آپ کو غلو کرنا ہے، مبالغہ آمیزی سے کام لینا ہے، اس کے بارے میں یہی قصہ منسوب کر کے ٹھونک دیا جاتا ہے. حالانکہ اس طرح کے قصے بے سر و پا قصے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر وہ رات تمام عبادت کرتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کاروبار نہیں کیا، انہوں نے حکومت نہیں کی، انہوں نے بیوی بچوں کو پالا نہیں. یہ کیسی مخلوق تھی 40 سال تک رات تمام جاگتی رہی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتی رہی؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا؟ کیا یہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا؟ دین کے اولین جو شاگرد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابہ کرام تھے. تو یہ چیز مبالغہ آمیزی کے ساتھ مسلمانوں میں داخل ہو گئی. تو اس سلسلے میں پھر ہم بات کریں گے مسیحی رہبانیت کی. تو انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس پس منظر کے بعد پھر ہم مولانا کی اصل عبارت پڑھیں گے تاکہ جاہلیت راہبانہ کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.